بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان پرسپیکٹو کا آج کا یہ ولاگ بڑے ہی اہم موقع پر کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 21 ارب روپے جمع کرانے یا نہ کرانے کے حوالے سے اپنی رپورٹ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست اور عدالت کی تاریخ کے ایک نئے آغاز نے جنم لینا ہے۔ اس نئے آغاز کے نتیجے میں عدلیہ کی آزادی اور آئین کی بالادستی کی صبح طلوع ہونے کا امکان بڑھتا ہے، یا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے؟ اس پر ہر ایک کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں، لیکن جو اب تک کی ڈائنامکس نظر آ رہے ہیں ان کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ معاملہ برعکس ہونے کا زیادہ خدشہ ہے۔ حکومت اپنی پاپولیرٹی کو بہت متاثر دیکھتے ہوئے اور اپنے کیسز کی سنگینی کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ اسے ہر حال میں الیکشن سے بچنا ہے۔ وہ حکمران جماعت جو ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ عوامی رابطہ مہم چلانے کی کوشش میں رہی ہے، آج ووٹ کو راستہ نہیں دینا چاہتی ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ اب لوگ اسی حکمران جماعت سے ووٹ کو راستہ دو کا نعرہ لگانا شروع کر دیں۔ پوری کی پوری حکومت اور اس کی مشینری ووٹ کا راستہ روکنے کے لیے اپنی 12-13 اتحادی جماعتوں کے ساتھ منظم اور مستحکم انداز میں کھڑی ہے۔ ساتھ اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ ہے۔ یقیناً یہ کوئی اچھا اشارہ نہیں ہے۔ فوج جبکہ سیاست سے دور ہو چکی ہے اور پولیٹیکل ہونے کا دعویٰ رکھتی ہے، حکمران جماعتوں اور حکمران اتحاد کی طرف سے اس طرح کا غیر رسمی دعویٰ بھی فوج اور موجودہ نظام حکمرانی کے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن نتیجہ آج کے بعد کس طرح لکھا جانا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہو جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد کون نشانے پر آتا ہے اور کس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ان دونوں چیزوں میں کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ تاہم یہ معاملہ درست ہے کہ اس وقت حکمران اتحاد اپنی مقبولیت کو مزید کم کر رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اس کا غیر مقبول ایجنڈا اور اس کا غیر مقبول انداز ہے۔ اس غیر مقبولیت کے مسئلے سے دوچار پاکستان کے ایک بڑے قائد، سیاسی قائد اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والے میاں نواز شریف سعودیہ میں بھی دوچار ہیں، اور اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف وہ اس ساری کی ساری پالیسی کے روح رواں ہیں جو حکمران اتحاد لے کر چل رہا ہے، اور جس طرح وہ الیکشن کو رزسٹ کر رہا ہے، اور جس طرح عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش اور عدلیہ کو بے ننگ و نام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ اپنی جگہ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوف یہ ہے کہ میاں نواز شریف لندن میں جب اپنے گھر کے باہر پاکستانی شہریوں کے مظاہروں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور اپنی اس میں توہین اور بے توقیری محسوس کرتے ہیں، تو اسی خوف کو لے کر وہ 5-6 سال کے عرصے کے بعد سعودی عرب پہنچے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اپنے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف سارے کا سارا عمرہ اور اپنے ساتھیوں کے عمرے کے اخراجات اپنے پیسے کی بنیاد پر برداشت کر رہے ہیں، لیکن اگر انہوں نے سعودی میزبانی اور سعودی پروٹوکول سے کچھ فائدہ اٹھایا ہے تو اس کی بنیادی وجہ سیکیورٹی کے ایشوز تھے، چونکہ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت یہ سمجھتی تھی کہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ مسجد نبوی کے حرم میں یا مکی حرم مکی کے اندر پیش آ سکتا ہے، جس طرح کا پچھلے سال میاں شہباز شریف کو دورہ سعودی عرب کے دوران مسجد نبوی میں پیش آیا تھا اور چور چور کی آوازیں کسی گئی تھیں۔ میاں نواز شریف کے اس خوف اور ان کے خاندان یا ان کی جماعت کے اس خوف کا عملی مظہر ہمیں ان ویڈیوز کی اور تصاویر کی شکل میں نظر آیا ہے جو میاں نواز شریف کے حرم مکی میں اور طواف کے دوران سیکیورٹی انتظامات کی صورت میں موجود تھے۔
سیکیورٹی اہلکاروں کی کئی تہیں اور کئی صفیں موجود تھیں۔ آگے پیچھے وہ ایک مسلح جتھے کے درمیان چھپ کر طواف کر رہے تھے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جسے ایک زمانے میں پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہونے کا دعویٰ رہا ہے، اور یہ دعویٰ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔ وہ 3 بار وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے کئی بار پنجاب یعنی سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ تو گویا ان کے گھر کی لونڈی بن کر رہ گئی تھی، لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا وہ عمرے کے دوران بھی عوامی رد عمل اور ناراض پاکستانیوں کے غم و غصے کی تاب لا سکیں گے یا نہیں، اور کیا ان کو نازیبا نعروں اور اشاروں کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ اور افسوسناک صورتحال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج الیکشن سے گریز کی پالیسی ہے اور ووٹ کو راستہ نہ دینے کا رجحان غالب نظر آتا ہے، اور اس وقت حکومت کی واحد ترجیح یہی بن کر رہ گیا ہے۔ اس خوف کی حالت میں کوئی بھی جماعت الیکشن کی طرف نہیں جا سکتی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کی طرف نہ جانے سے ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا اس سے معیشت میں بہتری کا امکان پیدا ہو سکے گا؟ کیا دہشت گردی کے درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس یکجہتی اور اتحاد و یگانگت کی ضرورت ہے وہ ممکن ہو سکے گا؟ کیا اس سے جمہوریت کو کچھ تقویت مل سکے گی؟ کیا ووٹ کو عزت کا خواب پورا ہو سکے گا؟ کیا آئین کی بالادستی اور پارلیمان کی سپرمیسی کا امکان بڑھ سکے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آنے والا دن اور ہر آنے والا فیصلہ اور اعلان جو حکومت کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ اس کے برعکس سمت میں جا رہا ہے۔ آج کے اس ویلاگ کے آخر میں میں چاہوں گا کہ ہم بطور پاکستانی دعا کریں کہ آج عدالت میں وہ فیصلے ہوں اور ان فیصلوں کی اس طرح امپلیمنٹیشن ہو جو اس ملک کے 22-23 کروڑ عوام کی بھلائی میں ہو، نہ کہ چند افراد اور چند خاندانوں کی بھلائی اور فائدے میں ہو۔ اس سلسلے میں ملک کے اداروں، ملک کے سیاستدانوں اور ملک کی سیاسی جماعتوں کو اپنا پھر سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی کھیل تو نہیں کھیل رہے، اور وہ کوئی کھیل تو نہیں کھیلنے جا رہے، اور اس کھیل کے نتیجے میں کیا خدا نخواستہ ملک میں اتحاد و یگانگت کا سارا کھیل تباہ و برباد تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہونے دے۔ اور آج کے ویلاگ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ کے ساتھ پھر ملیں گے۔